بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری آفیشیل چینل پر جاوید القادری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ سیرت النبی منظوم کے تسلسل میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات کا ظہور ہوا۔ اس موقع پر چاند، سورج، ستارے، غرضے کے کائنات کے مختلف جو مظاہر ہیں ان میں ایسے عجیب و غریب واقعات نورما ہوئے کہ جو اس سے پہلے کبھی سننے یا دیکھنے میں نہیں آئے تھے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ ولادت کسی عام انسان کی ولادت نہیں تھی، بلکہ محبوب خدا کی ولادت تھی، خاتم الانبیاء کی ولادت تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت مقدسہ کے اس موقع پر کائنات میں مختلف عجائب اور غرائب کا ظہور فرمایا۔ اب ہم اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن و حدیث اور عقل و منطق کی روشنی میں یہ چیز واضح کریں گے کہ ایسا آخر کیوں ہوا اور اس کی حکمت کیا تھی۔ کچھ تعقل پسند اور روشن خیال لوگ خود ہیں جو محروم ذوق جمال، رحمت جو دو جہاں رب کے محبوب کی، عالم خلق میں وقت جلوہ گری، جس قدر بھی تھے ظاہر عجائب ہوئے، منکشف نو بنو جو غرائب ہوئے، ان کی نسبت یہ رکھتے ہیں نقطہ نظر، رطب و یابس بھی کہہ دیتے ہیں بے ہنر۔ سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو، خرق عادت سبھی واقعات کو، من گڑت بے وجود اور موضوع تک، ہو کے بے خوف کہہ دیتے ہیں بے دھڑک۔ اس لیے لگتا ہے یہ ہمیں برمحل، ایسے افکار کا اس طرح بے بدل، روشنی میں حدیث اور قرآن کی، عقل و حکمت کی، منطق کی، برہان کی، دے دیا جائے کچھ ایسا مسکت جواب جو کہ اتمام حجت بنے لاجواب۔ تو ہم انشاءاللہ عقل و منطق اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں ایک عمومی جو ہمارا معاشرتی طرز عمل اور ایک ہمارا سماجی شعار اور وتیرہ ہے، میں اس کا ذکر کروں گا۔ وہ یہ، اب گزارش ہماری سنو غور سے، از روئے عدل اور پیار کے طور سے، آپ کا کوئی پیارا ہو، محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، شخص مرغوب ہو، وہ بصد ناز آئے جو گھر آپ کے، لائے تشریف دل کے نگر آپ کے، آپ واریں گے اس شخص پر چشم و دل، اس کی راہوں میں ہو جائیں گے پابا گل۔ پابا گل یعنی آپ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، خوب سے خوب تر کر کے آراستہ، گھر میں مسند بچھائیں گے پیراستہ۔ کیونکہ آپ کا ایک محبوب آ رہا ہے، انتہائی ذی شان مہمان آ رہا ہے، لہٰذا آپ اس کا استقبال بھی کریں گے اور گھر میں اسے بٹھانے کے لیے ایک مسند بچھائیں گے جسے آپ آراستہ کریں گے۔
سجائیں گے، اسے زینت دیں گے، جان سے بھی عزیز اپنے مہمان کو، محترم ذی حشم صاحب شان کو، لا بٹھائیں گے مسند پہ کچھ اس طرح، حلقہ نجم میں چاند ہو جس طرح۔ اپنے دلدار و محبوب کے واسطے اہتمام حسین اتنا انسان کرے، اب وہ آئے جہاں میں جو ہو بالیقین، راحت انس و جاں رحمت عالمین، جو ہو اصل جہاں روح کون و مکان، جو نہ ہوتے چنین و چنا، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جس کی خاطر سجے یہ زمیں آسماں، رب کا محبوب بھی اس کا شاہکار بھی، جان عالم بھی نبیوں کا سردار بھی، جو ہو خیر البشر اور خیر الانام، اس کے اقبال کو اب بصد احترام، گر یہ سورج یہ چاند اور تارے جھکیں، سب شجر سب حجر اس کو سجدہ کریں، جس کو زیبا ہو حق کی خلافت کا تاج، ہاتھ میں جس کے ہو دونوں عالم کا راج، جو ہو آدم کا ممدوح محبوب رب، خود ہی سوچو ذرا اس کی آمد پہ اب، موذی شیطان گر ہو کے اوندھا گرے، اس کی اولاد پر ایک بجلی گرے۔ اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ جہل و ظلمت کے تاریک ماحول میں، مملوئے شرک و تشریک ماحول میں، لے کے جو آئے پیغام توحید کا، عزت آدمیت کی تمہید کا، اس کی شان جلالت کے پیش نظر، اس کی ذیشان دعوت کے پیش نظر، ہو کے لرزاں جو اصنام اوندھے گریں، کسر کسرا کے سارے مینارے گریں۔ اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ ذات ہی جس کی ہو مظہر ذات حق، جس کا اس بات ہو عین اس بات حق، اس کے اکرام کو جو بصد اہتمام، با ادب با وقار و بصد احترام، اترے جبریل ما لشکر قدسیاں، ہاتھ میں نوری پرچم لیے در جہاں۔ اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک ایسی ذیشان ہستی جو رب کی محبوب ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو رونق بزم کائنات ہے، جو باعث تکوین کائنات ہے، اب جب اس ہستی کی ولادت ہوگی، اس دنیا میں تشریف آوری ہوگی، تو ظاہر ہے جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے مطابق ہی رب العزت اس کائنات میں عجائب اور غرائب کو ظہور بخشے گا۔ اب اپنا بیان ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے بیان میں انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اسی چیز کو رکھیں گے۔ قرآن اور حدیث سے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ایسا اگر ہوا تو یہ عین مشیت ایزدی تھی، اس کی رضا تھی، اس کی پلاننگ تھی، کیونکہ یہ ولادت کوئی عام ولادت نہیں تھی، یہ کوئی ہماری تمہاری ولادت کی طرح ولادت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ہستی کی ولادت تھی جس کے سر خاتم النبیین کا تاج سجایا جانا تھا، اور جسے رونق بزم کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اسی تسلسل میں قرآن اور حدیث سے استدلال کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔